بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 16 اپریل 2022 بروز ہفتہ 15 رمضان بمطابق 1443 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں تو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آپ تک نوٹیفیکیشنز پہنچے۔ ہم لاتے ہیں سعودی عرب بھر سے ریلیٹڈ تمام اتھینٹک خبریں۔ آج کے نیوز بلیٹن میں بھی نئی اور اہم اپڈیٹس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ اسیر کے 50% ہسپتال غیر معیاری قرار دیتی ہے کہ صحت کے اداروں کے معیار کا فیصلہ کرنے والے سعودی مرکز بورڈ فار ایکریڈیشن آف ہیلتھ کیئر انسٹیٹیوشن CBAIHI نے کہا کہ اسیر کے 50% ہاسپٹل سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں۔ اخبار 24 کے مطابق CBAIHI کی جانب سے جاری رپورٹ میں بتایا گیا کہ 11 اپریل 2022 تک اسیر کے ہسپتالوں کے معائنے سے یہ بات ریکارڈ پر آئی ہے کہ 17 ہسپتال مقررہ معیار کے نہیں ہیں۔ 34 ہسپتالوں میں سے ایک ہاسپٹل کو معطل کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ان ہاسپٹل کی لسٹ جاری کر دی گئی ہے جو کہ معیار پر پورا نہیں اترتے ہیں۔ ان میں النماس جنرل ہاسپٹل، زہران الجنوب، رجاء الما جنرل ہسپتال، الفہمہ جنرل، البرق جنرل، سرا عبیدہ، المجاردہ جنرل، تسلیس جنرل ہسپتال اور اس کے علاوہ الفرشہ جنرل، تروما جنرل، سبت العلایا اور اس کے علاوہ کچھ دوسرے ہاسپٹل بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ رپورٹ کے مطابق مہائل جنرل ہسپتال کی منظوری معطل کر دی گئی ہے۔ 16 ہاسپٹل جو معیار پر پورا اترتے ہیں ان میں سے کچھ سرکاری اور بعض پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں۔ اس سال مہنگائی میں 12.1% سعودی عرب میں اضافہ ہو گیا۔ سعودی عرب کے محکمہ شماریات نے مارچ 2021 کے مقابلے میں اس سال مارچ 2022 میں چیزوں کے ریٹ 12.1% بڑھ گئے۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ شماریات کا کہنا ہے کہ زرعی پیداوار اور مچھلیوں میں 15.8%، کھانے پینے کی اشیاء، تمباکو اور کپڑوں میں 5.4% کا اضافہ دیکھا گیا۔ یہ اضافہ پچھلے سال کے مارچ کے مہینے کے حوالے سے ہے۔ محکمہ شماریات کا کہنا ہے کہ گوشت، مچھلیوں، پھلوں، سبزیوں اور روغنیات کے ریٹ 12.1% بڑھے ہیں، جبکہ خام اشیاء اور معدنیات کے ریٹ میں 5.4% کا اضافہ ہوا۔ محکمہ شماریات نے بتایا کہ قابل نقل و حمل دیگر اشیاء کے ریٹ میں 16.1% اضافہ ہوا۔ اس کی وجہ سے کیمیکل اشیاء کے ریٹ میں 65.4% اضافہ رہا۔ ریفائنڈ آئل مصنوعات کے ریٹ میں 16.6%، معدنی مصنوعات کے ریٹ میں 10.2% کا اضافہ دیکھا گیا۔ اشاروں کی زبان میں اطلاع دینے والا دنیا کا پہلا ہوائی اڈہ شاہ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ۔ فلائٹس کی تازہ اطلاع، اشاروں کی زبان میں دینے والا دنیا کا واحد ایئرپورٹ ریاض کا کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے۔ اس سہولت سے گونگے اور بہرے مسافروں کو بڑی سہولت ہو رہی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مطارات الریاض کمپنی نے کہا کہ سعودی دارالحکومت کا کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ دنیا کا واحد ایئرپورٹ ہے جہاں گونگے اور بہرے مسافروں کو فلائٹ کی تازہ ترین معلومات اشاروں کی زبان میں فراہم کی جا رہی ہے۔ کمپنی نے واٹس ایپ اور ٹویٹر کے ذریعے انٹریکٹیو چیٹ سروس کا تازہ ترین ورژن بھی لانچ کیا ہے، جس کی مدد سے مسافروں کو اشاروں کی زبان میں تازہ ترین معلومات دی جا رہی ہیں۔ اس سلسلے میں مصنوعی ذہانت ٹیکنالوجی کا سہارا بھی لیا جا رہا ہے۔ مطارات الریاض کمپنی کے ایگزیکٹو چیئرمین نے کہا کہ انٹریکٹیو چیٹ سروس کے ذریعے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے سفر کرنے والوں کو نیا تجربہ کرایا جا رہا ہے۔ سماجی رابطہ وسائل کے ذریعے نئی سہولت دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا یہ سہولت آئی فون اور جو اینڈرائیڈ ہے دونوں پر اویلیبل ہے۔ جو مسافر کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے سفر کر رہے ہیں ان کے پاس iOS اور اینڈرائیڈ موبائل سسٹم مہیا ہیں تو وہ فلائٹ سے متعلق تازہ ترین معلومات، مختلف سروسز کے پیکج اور دیگر ضروری معلومات صرف چند لمحوں میں حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا چھٹی پر جانے کے لیے آپ کو کفیل کی ضرورت ہے؟ سعودی عرب کی وزارت برائے ہیومن ریسورسز پرائیویٹ شعبے آجر اور اجیر کے درمیان ملازمت کے معاہدے میں بہتری لانے کے لیے 3 نئے فارمولے جو پیش کیے ہیں۔ اس کے مطابق کارکن کو معاہدہ ختم ہونے پر کمپنی کی منظوری لیے بغیر دوسری کمپنی میں آپ کام کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی چھٹی خود لگا سکتے ہیں، آپ اپنا خروج نہائی بھی خود لگا سکتے ہیں اور یہ تمام کام ہو گئے۔ اب شرح کے ذریعے پچھلے سال یہ جو فارمولہ ہے یہ نافذ العمل ہو چکا ہے اور نئے فارمولے کے مطابق آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ معاہدے کی مدت ختم ہونے کے بعد آپ کسی دوسری کمپنی میں ایگریمنٹ کر کے آپ ایسا ٹرانسفر لے سکتے ہیں۔ پہلی کمپنی سے ایسا کرنے کی منظوری لینے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن آپ کے پاس ایگریمنٹ آپ کا ہونا چاہیے۔ اسی طرح خروج ہوتا کہ نئے فارمولے کے مطابق غیر ملکی کارکن کو کمپنی سے ایگزٹ انٹری ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سفر پر جانے کے لیے آپ کو آن لائن آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار ہم اپنی ویڈیوز میں بیان کر چکے ہیں۔ فائنل ایگزٹ بھی اسی طرح سے لگتا ہے آن لائن، لیکن چھٹی آپ میکسیمم 30 ڈیز کی لگا سکتے ہیں۔ آپ اسی طرح اپنا فائنل ایگزٹ بھی لگا سکتے ہیں
جب چاہیں آپ اپنا ایگریمنٹ ختم کر کے واپس جا سکتے ہیں، تاہم ایگریمنٹ کی شرائط آپ کو پورا کرنی ہوتی ہیں۔ یہ تمام کام آپ ابشر سسٹم کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں کورونا کے کیسز میں معمولی کمی، 3 ہلاکتیں۔ سعودی عرب میں کورونا کے نئے کیسز میں گزشتہ دن سے معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ جمعہ کے دن جاری ہونے والی رپورٹ کے مطابق کورونا کے 105 کیسز کی تصدیق ہوئی، جبکہ یہ تعداد جمعرات کو 103 تھی۔ وزارت صحت کا مزید کہنا ہے کہ کورونا کے خطرناک کیسز میں بھی معمولی کمی دیکھی گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران انتہائی نگہداشت کے یونٹ سے ایک شخص کا ٹیسٹ منفی آنے پر اسے ہاسپٹل سے ریلیز کر دیا گیا، جس کے ساتھ اس وقت جو آئی سی یو کے یونٹ میں مریضوں کی تعداد صرف 62 رہ گئی ہے۔ کورونا سے شفا یابی کی تعداد میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ جمعہ 15 اپریل کو 265 افراد کے صحت یاب ہونے کے ساتھ ہی یہ تعداد 7,38,531 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ اب تک اس وقت تک سعودی عرب کے کورونا کے مصدقہ مجموعی کیسز کی تعداد 7,52,396 ہے۔ 3 لوگوں کی ہلاکت ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب تک ہلاکتیں بھی 9,066 ہو چکی ہیں۔ مسجد نبوی الشریف کو روزانہ 10 بار سینیٹائز کیا جاتا ہے۔ مسجد نبوی شریف کی انتظامیہ نے کہا کہ زائرین کی صحت اور سلامتی کے تحفظ کی خاطر روزانہ کی بنیاد پر مسجد نبوی شریف کی سینیٹائزنگ 10 بار کی جا رہی ہے۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مسجد نبوی کے ایک حصے صحنوں، ریاض الجنہ اور خصوصاً باب السلام گیلری کو سینیٹائز کیا جا رہا ہے۔ مسجد نبوی کی دھلائی اور صفائی کرنے والے ادارے کے انچارج احمد الجہنی نے کہا کہ ان دنوں مسجد نبوی میں ہر لحاظ سے بہتری دیکھنے میں آ رہی ہے۔ مسجد نبوی کا ایک حصہ چمک رہا ہے۔ زائرین اور نمازیوں کو صاف ستھرے ماحول میں عبادت کی سہولت نصیب ہو رہی ہے۔ مدینہ میں الیکٹرانک گاڑیوں کا پہلا چارجنگ اسٹیشن۔ مدینہ منورہ میونسپلٹی نے کہا شہر میں الیکٹرانک گاڑیوں کے چارجنگ اسٹیشن بنائے جا رہے ہیں۔ پہلی بار یہ سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق مدینہ میونسپلٹی کا کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں خالد بن ولید روڈ اور سلطانہ روڈ کے چوراہے پر الیکٹرک گاڑیوں کا چارجنگ سسٹم اسٹیشن بنایا گیا ہے۔ مقامی شہری اور مقیم غیر ملکیوں میں الیکٹرانک گاڑیاں استعمال کرنے کا رواج بڑھے گا۔ اس کا ایک یہ فائدہ ہوگا کہ کاربن کا اخراج کم ہوگا اور ماحول دوست توانائی کا استعمال بڑھے گا۔ تجارتی اشیاء پر ناقابل واپسی کی شرط عائد نہیں کی جا سکتی، وزارت تجارت۔ وزارت تجارت کے ترجمان عبدالرحمن الحسین نے کہا کہ تاجروں کی جانب سے ناقابل واپسی کی وہ شرط عائد کرنا قانوناً خلاف ورزی ہے۔ وزارت تجارت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ سعودی ٹی وی الاخباریہ کے ایک پروگرام میں بات کرتے ہوئے وزارت کے ترجمان نے واضح طور پر کہا کہ سعودی عرب میں رائج تجارتی قوانین کے مطابق کسٹمر کا یہ حق ہے کہ وہ چیزیں اگر مناسب نہ ہوں تو وہ اسے مقررہ ضوابط کے تحت واپس لوٹا سکتا ہے۔ تجارتی ضوابط کے مطابق آن لائن کمرشل اداروں کے لیے بھی یہ لازمی ہے کہ وہ سیل کی جانے والی اشیاء کی واپسی کے لیے پالیسی وضع کرتے ہوئے اہم نکات کی وضاحت کر دیں تاکہ فریقین کے حقوق کا تحفظ کیا جا سکے۔ ترجمان وزارت تجارت کا مزید کہنا تھا کہ خریدار کے لیے بھی یہ بات انتہائی اہم ہے کہ وہ کسی بھی کمرشل ویب سائٹ سے کوئی خریداری کرنے سے پہلے ان کی شرائط ضرور پڑھ لے اور واضح رہے سعودی عرب میں کچھ دکاندار یا کمرشل ویب سائٹس اس پر خریدی گئی اشیاء واپس ہوں گی، نہ تبدیل کی عبارت تحریر کی جاتی ہے جو وزارت تجارت قانون میں غلط ہے۔ کسی تاجر خواہ وہ روایتی طریقہ سے چیزیں بیچ رہا ہو یا آن لائن کمرشل ویب سائٹ کے ذریعے ناقابل واپسی کی شرط عائد نہیں کی جا سکتی۔ اس سلسلے میں وزارت تجارت کی جانب سے ضوابط رکھے گئے ہیں جن پر عمل کرنا تمام تاجروں کی ذمہ داری ہے۔ تاجروں کو چاہیے کہ وہ اشیاء کی واپسی کے لیے شرائط اور ضوابط مقرر کر دیں تاکہ واپسی کے لیے وقت کا تعین کے علاوہ استعمال کی گئی اشیاء وغیرہ کا نکات شامل ہیں۔ سعودی عرب میں پاکستانی شخصیات سے منسوب شاہراہیں۔ سعودی عرب اور پاکستان کے برادرانہ تعلقات میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہی ہوا ہے۔ یہ تعلقات اس وقت مزید مستحکم ہوئے جب ولی عہد مملکت شہزادہ محمد بن سلمان نے پاکستان کے موقع پر کہا کہ میں سعودی عرب میں پاکستان کا سفیر ہوں۔ ولی عہد کے ان الفاظ نے سعودی عرب میں رہنے والے تمام پاکستانیوں کے دلوں کو جیت لیا تھا۔ دونوں ممالک کے مابین برادرانہ تعلقات کی ایک اور مثال ہمیں سعودی دارالحکومت ریاض کے علاوہ جدہ میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے، جہاں اہم سڑکوں کے نام بانی پاکستان اور مفکر پاکستان کے ناموں پر رکھے گئے ہیں۔ ریاض کے علاقے غرناطہ میں ایک لمبی سڑک ہے جسے شاہراہ محمد علی جناح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس طویل شاہراہ کو بابائے قوم سے منسوب کرنے سے پاکستان کی اہمیت اور سعودی عرب کے قائدین اور عوام کے دلوں میں پاکستان کی چاہت واضح طور پر منعکس ہے۔ ریاض میں شاہراہ حائل کے عقب میں ایک اور شاہراہ ہے جسے مفکر پاکستان کے نام سے موسوم کرتے ہوئے اسے شاعر محمد اقبال کہا جاتا ہے۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے نام سے مصر کے شہر الاسکندریہ میں بھی ایک سڑک ہے جسے شاعر محمد اقبال کہا جاتا ہے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے نام سے بھی ایک شاہراہ ہے جس کے بورڈ دیکھ کر ہر پاکستان کو اسلام آباد کی یاد آ جاتی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے پاکستان کے شہر اسلام آباد میں آپ داخل ہو گئے ہوں۔
सऊदी हुकाम का रवैया हमेशा से ही पाकिस्तान के साथ एक बड़े भाई जैसा रहा। हर मौके पर पाकिस्तान की पुश्तपनाही करना और मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देना यहाँ का तर्ज इम्तियाज है। अहले जद्दा ही नहीं बल्कि सऊदी अरब का हर बाशऊर फर्द 7 दिसंबर 2009 के दिन को कभी फरामोश नहीं कर सकता, जब जद्दा में तूफानी बारिश की वजह से आधा शहर ज़ेर आब आ गया था। ऐसे में वादी सवात के एक नौजवान ने अपनी जान की परवाह न करते हुए 14 लोगों को तेज़ रो बरसाती रेले से बचाने में अहम किरदार अदा किया था। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।